وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت اور اس کے ساتھ میں 2 آیتیں اور ملا کر کے یہ خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے نکاح کو ایک عبادت قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے، اور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے خطبہ نکاح کے موقع پر خطبہ دینے کو مسنون قرار دیا ہے۔ لیکن نکاح کے خطبے میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے، ان پر غور کریں گے، تو ان تینوں آیتوں میں براہ راست نکاح کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں نکاح کا ذکر بھی موجود ہے اور نکاح کے الفاظ بھی ہیں، لیکن ان آیتوں کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی 3 آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے کہ جن میں نکاح کا کوئی بظاہر ذکر نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تینوں آیتیں جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں، ان تینوں آیتوں میں جو چیز قدر مشترک ہے، اگر غور کریں تو تینوں آیتوں میں جس چیز کا ذکر ہے وہ ہے تقوی۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس موقع پر خاص طور پر تقوی کی تاکید فرمائی ہے کہ تقوی کا آدمی کو اس موقع پر خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نکاح کے معاملے کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، اور نکاح کے موقع پر، تینوں موقع پر، نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے عین وقت بھی اور نکاح کے بعد بھی احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور بکثرت ایسے کام کرتے ہیں جن کا نہ دین سے کوئی واسطہ ہوتا ہے، نہ اللہ کا ان سے کوئی واسطہ ہے، نہ رسول کا ان سے کوئی واسطہ ہے۔ اس لیے اس موقع پر خاص طور پر اللہ کے رسول نے جو آیتوں کا انتخاب فرمایا ہے، تعلیم یہ ہے کہ اس موقع پر خاص طور سے تقوی کا اہتمام کرو، کیونکہ صحیح معنی میں نکاح کا رشتہ یہ ایسا رشتہ ہے، یہ رشتہ اس وقت تک استوار اور خوشگوار نہیں ہو سکتا جب تک دلوں میں تقوی نہ ہو۔ اس کو ادا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے لیے دلوں میں تقوی کا ہونا، اللہ کے خوف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ورنہ اگر دلوں میں تقوی نہ ہو تو پھر بکثرت آدمی ایسے کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، گمراہی اختیار کر لیتا ہے، اور ہم اس موقع پر بکثرت ایسے کام کرتے ہیں، چونکہ تقوی کا ہمارے یہاں اس موقع پر اہتمام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نکاح کو جتنا آسان بنایا ہے، شریعت نے نکاح کو جتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان دین میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اتنا آسان آپ کو کوئی بھی معاملہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دین اسلام، یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہی سارے احکام ہیں۔ بعض مذہب تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ نکاح نہیں کرے گا، تنہا زندگی گزارے گا، تو اسے اللہ رب العزت کا قرب زیادہ نصیب ہوگا۔
بعض مذہب یہ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا یہ تو ایک شیطانی خواہش کو پورا کرنا ہے، لیکن نہیں، دین اسلام جو در حقیقت دین فطرت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ نکاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم نے اس راستے کو بند کر دیا تو پھر یہ ایسے ناجائز اور حرام راستے استعمال کرے گا اور اختیار کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی گمراہی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اس لیے اس راستے کو بند کرنے کے لیے اسے حلال راستہ دیا گیا کہ حلال راستہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا وہ نکاح ہے، لہٰذا اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنا نکاح کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن یہ نکاح اتنا آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں تکلیف کم سے کم ہو، جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ اس نکاح میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں جس میں زیادہ مشقت نہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کو جتنا آسان بنایا تھا، آج ہم نے اس نکاح کو اس سے کہیں زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نکاح ہمارے یہاں اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک سالوں پہلے سے اور مہینوں پہلے سے اس کی تیاری نہ کر لی جائے اور لاکھوں روپیہ اس پر خرچ نہ کر لیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نکاح کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا تھا۔ لیکن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کریں اور آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں، جو سرور کائنات ہے، افضل الانبیاء ہیں، جن کے صدقے میں یہ کائنات سجائی گئی ہے اور جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور قیامت تک رہتی انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے، ان کے زمانے کو آپ دیکھیے کہ ان کے زمانے میں نکاح کیسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر مشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب یہ کہ وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا کے اندر ہی جن کے بارے میں صراحت فرمائی کہ یہ 10 آدمی جنت میں جانے والے ہیں، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور آ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کی قمیص پر، ان کے کرتے پر ایک زرد نشان لگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے معلوم کیا، عبد الرحمن تمہاری قمیص پر یہ پیلا نشان کیسا لگا ہوا ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے موقع پر میں نے خوشبو استعمال کی تھی، اس خوشبو کا یہ نشان ہے جو میرے کرتے پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی اور دعا دے کر کے فرمایا، بارک اللہ لک و بارک علیک، اور اس کے بعد فرمایا، عبد الرحمن اولم ولو بشات، کہ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی ہو، جتنی تمہاری حیثیت اور استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق تمہیں ولیمہ کرنا چاہیے، یہ حکم دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اور اس زمانے میں جس میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ زمین پر موجود ہے، آپ کی موجودگی میں آپ سے عشق رکھنے والا، محبت رکھنے والا آپ کا ایک صحابی نکاح کر رہا ہے اور آپ کو اس نکاح کی مجلس میں بلانا بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ کو بلائے بغیر، آپ کو اطلاع دیے بغیر انہوں نے نکاح کر لیا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول نے ان سے معلوم کیا، انہوں نے پوچھنے پر بتایا، خود حضور کو اطلاع بھی نہیں کی، اور جب حضور نے معلوم کیا، معلوم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے انہیں دعا دی۔ اللہ کے رسول نے شکوہ شکایت نہیں کی کہ تم نے ہمیں اپنے نکاح میں کیوں نہیں بلایا تھا۔ آج تو معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ اگر کسی کو کوئی آدمی اتنی سادگی کے ساتھ نکاح کرے کہ اپنے خاص لوگوں کو بھی نکاح میں نہ بلائے تو لوگ بھی شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے اکیلے نکاح کر لیا، تم نے ہمیں پوچھا تک نہیں، ہماری ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس طرح کے شکوے کرنے والے بہت لوگ آپ کو مل جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول ہیں کہ آپ کا صحابی نکاح کر رہا ہے لیکن آپ شکوے شکایت نہیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔
تو معلوم یہ ہوا اس طریقے سے کہ نکاح بہت سادگی کے ساتھ میں ہونا چاہیے، کسی طرح کی اس میں مشقت نہیں ہونی چاہیے، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، بہت زیادہ اس میں اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، دین یہ نہیں کہتا کہ اپنے خاص لوگوں کو نکاح کے موقع پر نہ بلاؤ، ان کو بلایا جائے، لیکن نکاح سادگی کے ساتھ میں ہو، مہمان کے آنے کا انتظام، ان کا اکرام سادگی کے ساتھ میں ہو۔ لیکن آج تو معاشرے میں رسم و رواج کا نکاح کے موقع پر ایک بہت بڑا سیلاب اور بڑا طوفان ہے جس میں یہ معاشرہ بہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے معلوم ہونے کے بعد اولم ولو بشاتن، کہ عبد الرحمن تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے ہو۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ اول تو ہم ولیمے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ولیمے کا کھانا نکاح کی خوشی میں منعقد کیا جاتا ہے، اور ولیمہ مسنون ہی اسی لیے ہے کہ نکاح کی آدمی کو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کی وجہ سے آدمی ایک پروگرام کرے، کچھ چاہنے والوں کو کھانا وغیرہ کھلائے، ان کی دعوت کرے، اس خوشی کا یہ انتظام ہو۔ لیکن ہمارے یہاں اس ولیمے کو چھوڑ کر ایک دوسری دعوت کی طرف لوگ بھاگ رہے ہیں جسے ہم منڈا کہتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے یہ منڈا کس چیز کی دعوت ہے، ابھی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ابھی کوئی نکاح نہیں ہوا، ابھی کوئی مجلس منعقد نہیں ہوئی، یہ دعوت کس چیز کی ہے؟ دعوت تو خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، ابھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی اور اس سے پہلے دعوت کی جا رہی ہے۔ معلوم نہیں ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آنے والے وقت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس سے ہم غافل ہو کر کے اس سے پہلے ہی دعوتوں کا انتظام کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہو جائے کہ کل کو کوئی اور حادثہ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے مجلس منعقد نہ ہو، کوئی اور معاملہ کھڑا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کا نکاح نہ ہو، اس سے پہلے ہم دعوتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی رسم ہے جو معاشرے میں چلی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جس دعوت کو، جس طریقے کو مسنون کہا ہے، سنت قرار دیا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نکاح کے بعد میں ولیمے کی دعوت کی جائے، ولیمے کا پروگرام کیا جائے، اسی پر ثواب بھی ہے اور یہی سنت بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے جیسے کہا کہ اس نکاح کو ہم نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے، رسم و رواج میں ہم گھر گئے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ رسم و رواج کو ہم ادا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو معاشرے میں میری ناک کٹ جائے گی۔ آپ سوچئے کہ اگر ہم کسی کام کو صرف اپنی ناک کو بچانے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں کیا ثواب ملے گا، کیا ہمیں اجر ملے گا، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہم تو اپنی ناک کو بچانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ہم اسے دین کا حصہ سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح سے پہلے ایک اچھی خاصی منگنی ہونی چاہیے، اس منگنی میں طرح طرح کی رسمیں ہونی چاہیے، اچھا خاصا خرچ ہونا چاہیے۔ جب تک وہ خرچ نہیں ہوگا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی، یہ ہمارا جو کام ہے رشتے کا، یہ پختہ نہیں ہوا، پکا نہیں ہوا۔ اس لیے اس طرح کی جو رسمیں پھیلی ہوئی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آج مسلمان ہر جگہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ دین کے راستے سے اس کی زندگی بالکل ہٹ چکی ہے۔ یہ اس طریقے پر چل رہا ہے جو یورپیوں کا طریقہ ہے، انگریزوں کا طریقہ ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے، غیروں کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے۔ وہ سارے طریقے آج مسلمان اپنا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ پریشان ہے، ہر جگہ مظلوم ہے، اس کی کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے۔ آج جگہ جگہ جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو صحابہ کرام نے دین کو صحیح طریقے سے اس پر چلنے کی کوشش کی تو وہی 313 تھے جو ہزاروں پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ آج لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن چاروں طرف آپ نظر ڈالیے، ہر ملک پر نظر ڈالیے کہ مسلمان لٹ رہا ہے، پٹ رہا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور صبح سے شام تک اور رات کو تہجد میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر عرب میں، مکے میں، مدینے میں سب لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کی نصرت اور مدد فرما دیجیے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو ہم اپنی زندگی کو صحیح روش پر لانے کی کوشش کریں۔
صحیح طریقے پر لانے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کو علل اعلان کرو، نکاح کا عام اعلان ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح ایک جائز چیز ہے، اور جائز اور ناجائز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ناجائز اور حرام کام چوری چھپکے سے کیا جاتا ہے، اور حلال اور جائز کام وہ علل اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علل اعلان نکاح کرو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ فلاں کا نکاح فلاں سے ہوا ہے۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا وجعلوہ فی المساجد، کہ اس نکاح کی مجلس کو مسجد کے اندر منعقد کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، نماز جیسے مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نکاح کی مجلس کو بھی مسجد کے اندر منعقد کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بھی ایک عجیب رسم چل پڑی ہے کہ اکثر لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، جہاں پر پروگرام ہو رہا ہے وہیں پر الگ سے انتظام کیا جاتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، اور وہیں بلا کر کے ان سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے۔ بتائیے کتنی بڑی توہین کی بات ہے۔ مسجد کا امام، عالم، مولوی اپنی بغل میں نکاح کا رجسٹر دبا کر آپ کے دروازے پر جا کر نکاح پڑھائے، سنت کی خلاف ورزی تو ہے ہی، اس سے بڑھ کر یہ ہر چیز کی سنت کی توہین ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح منعقد کرو، اور ہم گھروں میں بلا کر کے نکاح کی مجلسیں لگا رہے ہیں۔ تو اس سے بھی ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہے کہ نکاح کی مجلسیں، میں ایک موقع پر ایک جگہ تھا، ایک صاحب آئے کہ جی نکاح پڑھانا ہے، آپ بیٹھک میں چلیے۔ میں نے انہیں بٹھا کر کے سمجھایا کہ حدیث شریف میں یہ ہے، اللہ کے رسول نے تاکید فرمائی ہے اس چیز کی کہ مجلس نکاح کی مسجد کے اندر منعقد ہونی چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ جی مہمان ہیں، وہ مان نہیں رہے، مسجد میں نہیں آ رہے ہوں۔ میں کہا عجیب آدمی ہے، آپ کے دروازے پر مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ اس کو سمجھا رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان سے کہیے نکاح ہوگا تو مسجد کے اندر ہوگا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا۔ دیکھیے کیسے نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے جا کر کے ان سے یہ بات کہی کہ بھائی نکاح مسجد کے اندر ہوگا، آپ کو کرانا ہے تو بتائیے، نہیں کرانا ہے تو پھر ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ جا کر کے کہا تو بہت سارے لوگ، پوری مجلس اور پورا جمع غفیر مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ چیز، مہمان ہمارے دروازے پر ہے، مہمان کا ہم اکرام کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے انتظامات کر رہے ہیں، کیا مہمان ہماری دو بات نہیں سنے گا؟ کیا دین کی بات کا وہ انکار کر دے گا؟ وہ منع کرے گا، حدیث شریف کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ نکاح کے موقع پر جو رسومات اور بدعات پھیلی ہوئی ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک بڑی چیز جو شادی کے موقع پر چل رہی ہے کہ لوگوں نے جو کھانے کا پروگرام ہے اس کو کھڑے ہو کر کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب غیروں کے اور کافروں کے طریقے ہیں جن کو آج ہم اپنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کھڑے ہو کر کھانا انسان کا کام ہے یا جانوروں کا کام ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ کچھ سخت ہو سکتے ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے ذہن سے تھوڑا سا کہ کھڑے ہو کر کے کام انسان کا ہے کھانے کا یا جانوروں کا ہے؟ انسان کو تو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز کی شرافت سے نوازا ہے، لیکن آج انسان اس شرافت کو چھوڑ کر بے حیائی کے کاموں پر آمادہ ہو گیا ہے، ان کاموں کو اپنا رہا ہے، ان چیزوں کو اپنا رہا ہے جو چیزیں غیروں کے اندر ہیں۔ کافروں نے ایک طریقہ شروع کر دیا تو مسلمان بھی دیکھا دیکھی وہی طریقہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے 100 مرتبہ اپنے آپ کو سنبھال کر چلنے کی کوشش کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ہر شعبے میں دین کا جو ہم سے تقاضا ہے، اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے، اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ کھڑے ہو کر کے کھانا، اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں آکل کما یاکل العبد، میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام بیٹھ کر کے کھاتا ہے، زمین پر بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ ہم مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں، ان کے لیے اچھا انتظام کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ ہر چیز ان کی شان میں ایسی کی جائے جو شرافت پر دلالت کرتی ہو۔ اگر ہم ایسا انتظام کریں گے جو شرافت پر نہیں بلکہ شرارت پر دلالت کرے گی تو یہ مہمان کا اکرام نہیں بلکہ مہمان کی توہین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی بھائی۔